السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے جماعت ہشتم کا سبق نمبر 2 یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، اس کے مفاہیم سمجھے، تشریح سمجھی اور اس کی مشق بھی حل کی تھی۔ اس سبق میں ہم چلتے ہیں سبق نمبر 3 یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی، یعنی آپ کتنی اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ آپ بہت خوبصورت طریقے سے بات کرتے تھے، مسکرا کے بات کرتے تھے، متبسم انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ جو بھی آپ سے ایک دفعہ ملتا تھا وہ آپ کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ آپ کی خوش طبعی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لخلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاقیات پر فائز کیا۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شک اعلیٰ اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی، اور دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اس میں کیا کیا خصائص بیان کیے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی دنیا کے ہر انسان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام شعبے اور گوشے رہتی دنیا تک کامیابی اور کامرانی کے باعث ہیں۔ عائلی زندگی ہو یا معاشرتی انفرادی افعال ہو یا اجتماعی طرز عمل، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اقوال مبارکہ نسل انسانی کی کامل رہنمائی کے لیے سب کے سب کتابی صورت میں باحفاظت موجود ہیں۔ یہ ہر شعبہ زندگی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک عملی نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسوہ کاملہ کی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ سنجیدگی، وقار اور متانت کی فضا برقرار رہتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تو وہ نہایت ادب و احترام سے بیٹھتے اور ان کی حالت یہ ہوتی کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرا سی جنبش سے وہ اڑ جائیں گے۔ لیکن نبوت جیسے بڑے متین اور سنجیدہ منصب پر فائز ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں خوش مزاجی اور خوش طبعی کا عنصر برقرار رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے بلند ترین منصب پر فائز ہونے کے ناطے صرف ایک باعث اور ناصح ہی نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ایک بے تکلف دوست، مشفق ساتھی اور خوش مزاج رہنما جیسا رہتا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنجیدہ موضوع کے درمیان اگر کبھی مزاح کا عنصر آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیتی۔ اپنے احباب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظرافت برے انداز میں گفتگو فرماتے اور اکثر اوقات گھریلو معاملات کے بارے میں بھی ہلکے پھلکے انداز میں تبصرہ فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بے تکلفی سے ہم کلام ہوتے، لیکن یہاں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت اور خوش طبعی کا معیار کیا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کے دوران ظرافت اور خوش طبعی میں بھی اعتدال کا دامن تھامے رہتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعجب سے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں بے شک میرا مذاق سراسر سچائی اور حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں ظرافت، مذاق اور خوش طبعی کی تعریف اور معیار کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے مزاح اور حصے مزاح کے عادات پر غور کریں تو یہ معیار ہماری زندگیوں اور طرز عمل میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ خوش طبعی اور مذاق میں اعتدال کی حد پار کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے توازن اور اعتدال کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ ہمیں ظرافت اور خوش طبعی کے ایک متوازن پیمانے کا تعین کرنا ہوگا اور اس معیار اور مقدار کا تعین کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنا ہوگا۔ ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں مزاح کے معیار کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح کے معیار سے موافق کر لیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً یہ حق اور سچائی پر مبنی انداز ہوگا اور افراد معاشرہ کے لیے پسندیدہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ہنسی مذاق اور خوش طبعی سے پیش آتے، مگر اس میں سچائی اور متانت کا پہلو ہمیشہ دامن گیر ہوتا۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خوش مزاجی اور خوش طبیعت سے متعلق چند واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سواری کے لیے درخواست گزار ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ بطور سواری کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص یہ بات سن کر حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اونٹنی کا بچہ سواری کا کام کیسے دے سکتا ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے جو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ ایک روز وہ بازار میں کوئی چیز فروخت کر رہے تھے، اتفاق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے سے جا کر انہیں اوپر اٹھا لیا اور آواز لگائی کہ اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے چھوڑ دو، کون ہے؟ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خدا کی نظر میں ناکارہ نہیں ہو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرما کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے اور بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اس وقت سے یہ بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر جوان ہو کر۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کے طور پر اپنی کھجوروں کی گٹھلیاں نکال کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے رکھتے گئے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کیا کہ آپ نے بہت کھجوریں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح کے انداز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عرض کی کہ میں نے گٹھلیوں سمیت نہیں کھائیں۔ اس پر تمام صحابہ کرام ہنسنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ان واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی اور خوش مزاجی کا اظہار فرماتے، لیکن اس کے اظہار میں اعتدال کو اپناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کا رویہ برقرار رکھتے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دوڑ کا مقابلہ اس کی عمدہ مثال ہے۔ ایک بار سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیت گئیں اور بہت عرصہ گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں ان سے آگے نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظرافت برے انداز میں ارشاد فرمایا کہ دیکھ لیں آج حساب برابر ہو گیا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر شعبہ اور ہر پہلو ہمارے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے یہ سبق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھا ہوگا اور اس میں بیان کی جانے والی احادیث اور آیات کو بڑے غور سے پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے اس کی مشق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔